تہجد کی نماز جو خوش نصیب ادا کرتے ہیں انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ آج رات مسجد میں ہم یہاں رک کر تہجد بھی ادا کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سنیے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد ادا کرو، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ ارے رب حمد کی جگہ پر جس کو کھڑا کرے اس کا مقام کتنا بلند ہو جائے گا۔ تہجد کے فضائل میرے آقا کیا خوب فرماتے ہیں، چنانچہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے، ایسے محل ہیں آر پار نظر آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے وہ محل کن کے لیے تیار کیے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلام، 3 عادتیں یاد کر لیجئے، محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے، سلام میں پہل کرنا یہ بھی مدنی انعام ہے۔ اللہ اکبر، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کتنی کتابوں کا نچوڑ ایسے اعمال جو جنت میں جانے والے اعمال ہیں مدنی انعام میں عطا فرما دیے۔ یہ بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ سلام کو عام کریں گے، اور تہجد کی نماز کا مدنی انعام انشاءاللہ آج ہم یہاں مل کر ادا کریں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک سنا رہا ہوں، الترغیب و ترہیب میں ہے، قیامت کے دن جب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، ایک منادی ندا کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں؟ آئے ہائے، محشر کا دن، سختیوں کا دن، گرمی کا دن، نفسا نفسی کا دن، اس میں یہ اناؤنسمنٹ ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے؟ پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے، وہ تعداد میں بہت کم ہوں گے، اور بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر تمام لوگوں کا حساب شروع ہوگا۔ دنیا میں اپنے بستر کو چھوڑ کر تہجد کی عادت اپنانے والوں کو مبارک ہو کہ قیامت کے حساب و کتاب سے ان کو نجات مل جائے گی، اور اعلان ہوگا عزت و اکرام کے ساتھ بے حساب و کتاب وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بے حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ ایک آخری حدیث کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارا کیا معمول ہونا چاہیے نماز کے لیے اٹھانے کا، تہجد کے لیے اٹھانے کا۔ آج بچہ اسکول نہیں جاتا، بڑا غصہ آتا ہے، صبح پوچھتے ہیں اسکول کیوں نہیں گئے؟ کبھی یہ ہمیں غصہ آیا، ہم نے کچھ بچے کی سرزنش کی، گھر والوں کو پوچھا کہ آپ نے فجر نہیں پڑھی۔ ہم خود فجر کے لیے وقت پہ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ اللہ اکبر، ایک مرد اور ایک عورت، شوہر اور بیوی کا رابطہ، تعلق نماز کے حوالے سے کیسا ہونا چاہیے؟ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور غور سے سنیے، بالخصوص جو شادی شدہ ہیں، ایسا محبت بھرے گھرانے کا خاکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو رات کو بیدار ہو کر اپنی اہلیہ کو جگائے اور پھر وہ دونوں 2 رکعتیں ادا کریں تو ان کا شمار کثرت کے ساتھ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والوں میں ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ عز و جل اس پر رحم فرمائے جو رات کو بیدار ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی زوجہ کو نماز کے لیے جگاتا ہے، اور وہ نہیں اٹھتے نا گھر والے، اگر وہ نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے، اور اللہ عز و جل اس عورت پر رحم فرمائے جو اپنے شوہر کو نماز کے لیے رات کو جگاتی ہے، وہ نہیں اٹھتا، وہ شوہر کے آنکھوں پر، شوہر کے چہرے پر پانی چھڑکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحم فرمائے۔ اللہ اکبر، ہم سوچیں آج اپنی زوجہ کو اپنی خواہشات کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، اپنے معاملات کے لیے تو ہم تکلیف دیتے ہیں، کب ہم نے اپنی زوجہ کو نماز کے لیے جگایا، تہجد کی اسے تلقین کی؟ کتنا اچھا وہ گھر ہو کہ جہاں شوہر بیوی کو تہجد کے لیے اٹھا رہا ہو، بیوی شوہر کو تہجد کے لیے اٹھائے، بچے جناب جمع ہو کر سحری کر رہے ہوں، روزے رکھ رہے ہوں، عبادت کر رہے ہوں۔